یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، کہ جیسے احرام مصر ہے، مصر کے اندر جو پیرامڈز وغیرہ ہیں، اس کو دنیا کا عجوبہ کہا جاتا ہے، بلکہ عجوبوں میں سے سب سے بڑا عجوبہ اسی کو ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو احرام مصر ہے، یہ اس کی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ 4000 ساڑھے 4000 سال پرانی ایک عمارت ہے۔ تو پھر حیرانی ہوئی کہ جس انداز کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور جتنے وزنی وہ بلاکس تھے، ان کو کاٹا کیسے گیا، ان کو لگایا کیسے گیا، اور اتنی زیادہ ہائٹ پر اس کو کیسے لے جایا گیا۔ ظاہر ہے آج کل تو کرین کی مدد سے آپ چیزوں کو لفٹ کر سکتے ہیں، تو بظاہر ایسا ہی اس زمانے میں شاید کرین وغیرہ کا تو تصور نہیں ہوگا، تو کس انداز کے اندر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو یہ ایک بالکل جو ذہن ہے اس کو ایک پریشان کر دیتا ہے، اور اس کی تحقیقات کر رہے ہیں لوگ۔ تو قرآنی نقطہ نظر میں اس کے اندر بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اچھا، یہ جو عمارت بنی ہے، جو احرام مصر ہے، جسے پیرامڈز وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی ایک عجوبہ ہے، یعنی کہ جس سرفس کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا اس پر بھی سائنسدان غور کرتے ہیں کہ یہ جس انداز کی عمارت ہے، اگر اس کی جو سرفس ہے وہ بالکل ہموار نہ ہو تو یہ عمارت بالکل بھی ٹک نہیں سکتی ہے۔ اور کسی بھی ضمیر کو بالکل ایگزیکٹ ہموار کرنے کے لیے ظاہر ہے آج کل لیزر لیولز ہیں یا ببل لیولز ہیں، جس سے ہم لوگ بالکل زمین کے سرفس کو ٹھیک کرتے ہیں، جانچتے ہیں کہ بالکل سیدھی ہے یا نہیں۔ تو کس انداز کے اندر اس سرفس کو بالکل ایگزیکٹلی ہموار کیا گیا ہوگا، یہ بھی ایک چیز ایک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طریقہ کار سے جو عمارت ہے، اور اس عمارت کی جو بنیادیں ہیں، چاروں کونے ہیں، وہ ایگزیکٹ ڈائریکشن پر ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اور یہ اتنی ایکوریسی ہے اس کے اندر بھی کہ اس کو بھی حیرانی ہوتی ہے کہ وداؤٹ کمپاس یہ کس انداز کے اندر کیسے انہوں نے بالکل ایکوریسی کے ساتھ یہ سمتیں جو ہیں ان کا تعین کر لیا، یہ بھی ایک حیرانی والی بات۔ پھر اس کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو جب دیکھا گیا تو ارتھ کوئک پروف ملا، یعنی کتنی بھی صدیاں گزر چکی ہیں، ان صدیوں میں ہزاروں دفعہ زلزلے آ چکے ہیں، طوفان آئے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ عمارت گری نہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو ایسی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے کہ جو ارتھ کوئک پروف تھی۔ تو پھر یہ ایک حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی کیسے اتنے سالوں پہلے، 4 ساڑھے 4000 سال پہلے ان کے پاس یہ نالج تھا کہ ہم نے زلزلہ پروف ہم نے بنانا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کیسے آئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اس کی بنیادیں جو ہیں، اس بنیادوں کا جب اینگلز دیکھے گئے ہیں تو وہ بالکل جدید آج کل کی جو انجینئرنگ ہے ان کے ضوابطوں پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو چیمبرز نکلے ہیں، یعنی یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے ایک ٹنلز بنائے ہوئے ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں ایسی دھاتوں کا استعمال کیا گیا ہے، مثال کے طور پر گرینائٹ اس کے اندر یوز کیا گیا ہے، اور اس کے یہ مطلب آج کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرے کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دھات یہی ہے، اور اس کو آج بھی کٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے گرینڈرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کس انداز میں ان پتھروں کو کاٹا، پھر ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے جو انہوں نے بیچ میں جیسے ہم سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں، وہ ایسا مواد اس کے اندر یوز کیا گیا جو سوکھنے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یعنی کہ ایک بالکل حیران کر دینے والی یہ ایک عمارت ہے جسے احرام مصر کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا ہوگا، کیسے انہوں نے بنایا ہوگا، یہ ایک مسٹری ہے جس کو سولو ابھی تک نہیں کر پائے۔ پھر دوسرا اس کا پرپس کیا تھا، بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کو بھی سولو نہیں کر پائے۔ پھر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کیسے آئی، یہ بات بھی ابھی تک ان کو سمجھ میں، ظاہر ہے تحقیقات چل رہی ہیں، نہیں سمجھ میں آئی۔ اچھا، پھر جو مصر ہے اس میں سے کیونکہ قدیم آبادیاں دریافت ہوئی ہیں تو ان کے بہت سے برتن ایسے ملے ہیں کہ جن برتنوں کی شیپ ایسی ہے جو ہاتھ سے نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک مسٹری ہے جس کو سولو نہیں کیا جا سکتا کہ مشینی ورک کے بغیر ایسا ڈیزائن نہیں بنا جاتا۔ تو ان کے پاس اس وقت کیسی مشینز ہوں گی کہ جس سے انہوں نے یہ ڈیزائنز کیا۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی جو پرانے آثار نکلے تھے دفن شدہ، ان میں سے بہت سے ٹوائز ایسے نکلے، کھلونے ایسے نکلے ہیں جو ایروپلین شیپ کے تھے۔ یعنی آج جو ایروپلین ہے ایسی شیپس کے ان کے ٹوائز نکلے ہیں، جس نے بالکل دنیا کو حیران کر دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پرندوں کی شکل کا کوئی ٹوائے ہو، لیکن جب تحقیق کیا گیا تو بالکل پرندوں کی شیپ کا نہیں تھا، اس میں تمام کی تمام وہی انہی ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے جو ایک ایروپلین کے لیے جو ضوابط ہیں، اس کا پرندوں سے تشبیہ نہیں ہے، پرندوں کے ضوابط سے بھی وہ مختلف تھا، جس نے مزید حیرانی پیدا کر دی کہ اس قدر جو پچھلی اقوام ہیں ان کے پاس علم تھا، نالج تھا، طاقت تھی، وہ بڑی ایک مسٹری ہے۔ تو یہ میں نے ایک خلاصہ اس لیے بتایا کہ اس لیے یہ دنیا کے عجوبات میں سے پیرامڈز جو ہے مصر کے، احرام مصر بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عجوبات میں سے ہے۔ اچھا، قرآن پاک ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ میں نے جو آیت پاک آپ کو پڑھی ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں، اس کے علاوہ بھی 3-4 الگ جگہوں سے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کے میں سمجھاتا ہوں۔
پہلا دیکھیے گا کہ جو ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے آج کل کی موجودہ جو سائنس ہے اس میں، اور دین اسلام نے جو ایک ہمیں ذہن دیا ہے، قرآن پاک نے جو ہماری تربیت کی ہے۔ دیکھیے گا آج کل کے لوگ عموماً جو قرآن پاک سے ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ جو دنیا ہے اس میں انسانیت جہالت سے شروع ہوئی ہے، اور آہستہ 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 ان کے پاس علم آتا گیا، ترقی ہوتی گئی، اور آج ہم اس نہج کے اوپر ہیں جو ترقی جتنی ہم کر چکے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے گا قرآن پاک کا نظریہ جو انسانوں کے علمی ارتقاء کا وہ بالکل الگ ہے، اور آج کل کے سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے، یا لوگوں کا جو فلاسفرز ہیں ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ آج کل کا نظریہ یہ کہ جہالت سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی اور آہستہ آہستہ ترقی کی، اور آج اس ترقی تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب بھی وہ ماضی کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب بھی وہ ماضی کو دیکھیں گے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو جہالت کے دور سے ہی دیکھا جاتا ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ پھر سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس جہالت کے دور میں کیسے یہ کام کر دیا، عجوبہ ہی لگتا ہے، پھر مسٹری ہوتی ہے، سولو نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو چیز ذکر کی ہے وہ بالکل ان فلاسفر سے نظریہ الگ ہے۔ قرآن پاک ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے، یہ ابتدا جہالت سے نہیں ہوئی ہے، علم سے ابتدا ہوئی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے گا اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس دنیا میں، وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، بنا لیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے دیا تھا۔ تو جو پہلے انسان ہیں وہ نبی بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو علم ہر طرح کی چیز کا دے دیا تھا، وہ اس علم کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ تو ہمارے نزدیک یعنی قرآن پاک جو نظریہ بیان کرتا ہے اس کے اندر اس دنیا کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا علم سے ہوئی ہے، جہالت سے نہیں ہوئی کہ جاہل تھے دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انسانوں کو ہم نے کرنا کیا ہے، پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا ہماری خوراک ہے، کیا ہماری خوراک نہیں، وہ آہستہ آہستہ دھکے کھاتی سیکھتی چلی گئی۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآنی نظریہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا علم سے ہوئی، لہذا پہلے اللہ نے علم اتارا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، اس کے بعد یہ انسانیت آگے بڑھی، پھر آگے جو ان کی اولاد ہوئی ان کو علم آپ نے سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، استعمالات کے طریقے سکھائے، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، کھانا کیسے بنانا ہے، کیا چیز کھانی ہے، کیا کھانا نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مفید صحت ہے، کیا مضر صحت ہے، کس چیز میں فائدہ، کس چیز میں نقصان، اس دنیا کا آخرت کا، یہ سب چیزیں پہلے اس دنیا میں آتے ساتھ ہی علم سے ابتدا ہوئی ہے۔ لہذا قرآنی نظریے کو جب آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر ہزاروں سال پہلے کی آپ کو کوئی آثار ملتے ہیں اور ان آثار کے اندر ایک نہایت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجیز ان کا استعمال اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآنی نظریے کے اندر علم سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، اس دنیا کی ابتدا جہالت سے نہیں ہوئی۔ لہذا پہلے نبی تشریف لائے، پھر امت آئی، ان کو آپ نے ہر ضروری بات کو سکھایا، گھر بنانا، یہ ساری چیزیں یہ سب علامہ آدم الاسماء کلھا کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے پھر اور انبیاء تشریف لاتے رہے، اپنی قوم کو سکھاتے رہے دنیا کی چیزیں، آخرت کی چیزیں، تو علم سے ابتدا ہوئی اور یہ دنیا آگے چلتی چلی گئی۔ نمبر 2، جب یہ ایک بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آج کل جو فلاسفرز ہیں جب وہ ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ جہالت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی کیسے۔ مسلمان جس وقت دیکھتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے والا ماضی کے اندر، اگر ماضی کی اقوام میں ہزاروں سال پہلے اس کو ترقی کی چیزیں ملتی ہیں، علم کی چیزیں ملتی ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ چیز باعث عجوبہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز علم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز کی اور رہنمائی قرآن پاک میں کی، وہ رہنمائی یہ ہے کہ ماضی میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت اتنی زیادہ دی تھی جو قوت ہمیں بھی نہیں ملی، یہ چیز ضرور اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اور بہت سی قوموں کا ذکر اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش، چونکہ دنیا آزمائش ہے اور ہر ایک کو کسی نعمت دے کر کے آزمایا جاتا ہے اس دنیا کے اندر، کسی سے کوئی نعمت لے کر کے آزمایا جاتا ہے، دنیا آزمائش ہے۔ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بہت زیادہ دی، مال و دولت بہت زیادہ دیا، طاقت اور مال و دولت اتنا زیادہ دیا کہ جتنا ہمارے پاس بھی نہ ہے، اور یہ چیز قرآن پاک نے ذکر کی۔ جیسے قوم عاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اور اس انداز کے اندر کیا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر انہیں بہت قوت سے نوازا تھا، پھر وہ اسی آزمائش کے اندر چونکہ جب مبتلا ہوئے تو تکبر کرنے لگ گئے کہ ہمیں تو اللہ نے طاقت اتنی دی ہے، ہمارے تو دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس تکبر کے اندر آ گئے، پھر حق کو جھٹلانا شروع کر دیا، پھر ظلم کرنا شروع کر دیا،
تو بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہیں قوت اور مال و دولت سے اللہ نے بڑا نوازا. لہذا قرآن پاک کے اندر دیکھیے گا سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر حق وقالوا من اشد منهم قوہ، کہ قوم عاد جو تھی انہوں نے جب زمین میں تکبر کرنا شروع کیا، اور تکبر کس بات کا کرتے تھے؟ من اشد منهم قوہ، کہ اس پوری زمین میں جتنی طاقت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. تو ماضی کے اندر بہت سی قومیں ایسی گزری تھیں جن کو طاقت اللہ نے زیادہ دی تھی، اس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سی قومیں ہمیں ایسی ملتی ہیں. یہ صرف احرام مصر کی بات، اس کے پیرامڈس کی بات نہیں، دنیا میں اور بہت سی قومیں ایسی ملی. جیسے مایا کے اندر جو ہے وہاں بھی پیرامڈس وغیرہ ملے ہیں، اور ہزاروں مکانات ایسے ملے ہیں کہ جن کی تعمیر ہی اعلیٰ درجے کی ہے، وہ بھی حیرانی میں ڈال دیتی ہے کہ اتنی طاقت اور اتنے زبردست قسم کے لوگ آخر گئے کہاں. تو بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت سے نوازا تھا ماضی کے اندر. لہذا کوئی طاقتور چیز اگر ماضی کی کسی قوم کے اندر جو آج کل آثار ملتے ہیں اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ عجوبے کے اندر متعجب نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے قرآن میں. اسی طریقے سے اللہ نے قوم عاد کے بارے میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم ایسی پیدا کی، ایسی اللہ نے بنائی، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ دنیا کے اندر اس جیسی طاقتور قوم اللہ نے اور نہیں بنائی تھی. یعنی اتنی طاقت سے اللہ نے اس قوم کو نوازا تھا، پھر اس طاقت کا استعمال کرتے تھے، وہ عمارات بناتے تھے. ان عمارتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور یہ لوگ جس وقت عمارت بناتے تھے اونچی اونچی محل بنا دیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے ان کو طاقت بہت دی اور اس میں آزمائش میں ڈالا. پھر اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے یہ لوگ بہت اونچی اونچی محل بنانے لگ گئے، اور پھر چونکہ تکبر کے اندر مبتلا ہونے لگ گئے اور اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہمارا جسم دنیا والوں کے جسموں سے بالکل الگ ہے، ہمیں بالکل الگ بنایا گیا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا اس چیز کا ذکر بھی اللہ نے کیا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ تم لوگ اس امید کے ساتھ یہ بڑے بڑے محل بنا رہے ہو کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی. لیکن ایسی بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. آج اس کے آثار مل رہے ہوتے ہیں، جن پر عذاب آیا تو پھر ملیا میٹ ہو گیا، ان کی طاقت سب کچھ تباہ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ماضی کی بہت سی اقوام کا ایسا ذکر کیا کہ جن کو ایک بہت زیادہ طاقت دی گئی تھی، اور اس طاقت کا استعمال کر کے وہ اونچے اونچے محل بھی بنا رہے تھے. اچھا، پھر چونکہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تعجب نہیں ہوگا اگر ماضی کی اقوام مل گئی اور ان کے بہت ہزاروں سال پرانے بڑے بڑے محل مل گئے، کیسے بنائے، ان کی طاقت کہاں سے آئی، ان کے پاس اتنا علم کہاں سے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے کہ اس دنیا کا آغاز علم سے ہوا، پہلے علم آیا پھر دنیا آگے چلی، اور ہر قوم کے اندر اتنا علم تھا، اتنی ٹیکنالوجیز تھی اس زمانے کے حساب سے، ہر دور کی ٹیکنالوجیز سب الگ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ماضی کی بہت سی کنسٹرکشنز ہیں جن کا ذکر کیا. یعنی ماضی کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے محلات، اور اس کے علاوہ خاص طور پر کنسٹرکشن کا جو کام ہے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں متعجب نہیں کرے گا، ہمیں عجوبے میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز علم سے ہوا، اور ہر دور کے اندر ہر قوموں میں بڑا علم تھا، اس حساب کی ٹیکنالوجیز بھی تھی، آلات بھی تھے، ان کا استعمال کرنے کے سب طریقے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کے اسباب بنائے ہوئے تھے. جیسے قرآن پاک میں آتا ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم تنگ کر رہی تھی، تو یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے آپ نے ایک رکاوٹ بنا دی تھی، ایک دیوار بنا دی تھی. اچھا، اس دیوار کی کنسٹرکشن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کس انداز میں کیا دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آتونی زبر الحدید. حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ آتونی زبر الحدید، لوہے کی شیٹز لاؤ، یعنی لوہے کی شیٹز وہ منگوائی گئیں، لوہے کی شیٹس وغیرہ رکھی گئیں، اور اس کے بعد جس وقت وہ دیوار بنائی گئی تو پھر آگے ذکر ہے کہ آگ جلائی گئی. حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا آگ جلاؤ، افرغ علیہ قطرہ، پھر اس کے اندر تانبے کو پگھلایا گیا، پھر اس تانبے کو پگھلا کر کے اس دیوار کے اندر پورا ڈال دیا گیا. اس کے اندر لوہا بھی استعمال ہوا، اس دیوار بنانے میں لوہا بھی استعمال ہو رہا ہے، تانبا بھی، اور پگھلا کر کے تانبے کو پوری دیوار کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ جو پتھر ہے یہ سب چیزیں استعمال ہو رہی، یعنی ایک ایسی سیسا پلائی دیوار کی کنسٹرکشن کی حضرت ذوالقرنین نے کہ جو اگر آپ غور کریں ان الفاظوں کو تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے اس وقت بہت سی ٹیکنالوجیز تھی جن کو وہ استعمال کر رہے تھے. مثال کے طور پر لوہے کی شیٹس منگائی گئیں، تو لوہا اپنی شیٹس کی صورت کے اندر اس وقت موجود تھا، یعنی اتنی ان لوگوں کے پاس نالج تھی، انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا کہ لوہے کو کس طریقے سے پیوریفائی کیا جائے گا، شیٹس کے اندر اس کو تبدیل کیا جائے گا.
پھر تانبے وغیرہ کو، یہ جو نارمل آگ ہوتی ہے یہ بہت سی دھاتوں کو پگھلاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آگ میں بہت زیادہ پریشر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو مضبوط دھاتیں ہیں ان کو پگھلایا جائے، ان کے لیے ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے ان کے پاس یہ بھی ایک نالج تھا ذوالقرنین کے پاس کہ انہوں نے دھاتوں کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد پھر اس لوہے کی شیٹس اس دیوار ان کے اندر وہ ڈال دیا، ایسی سیسا پلائی دیوار ہو گئی کہ جس کے اندر تانبا بھی یوز کیا گیا، لوہا بھی یوز کیا گیا اور پتھر وغیرہ بھی یوز کیے گئے، مضبوط دیوار قائم ہو گئی جس کو اس کے بعد وہ قبیلے والے کبھی توڑ نہ سکے۔ تو کہنے کا مقصد ہے حضرت ذوالقرنین، اچھا صحیح قول کے مطابق حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہی ہیں۔ کئی علماء کا ایک استدلال ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی نہیں، لیکن ہماری تحقیق میں اس کے اوپر میں نے ایک بیان بھی کیا ہوا ہے، واضح کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی ہے، یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اسی طریقے کار سے حضرت ذوالقرنین کے بعد دیکھیں گا یہ کنسٹرکشن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، چونکہ قرآن جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایک کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ جو ہمیں میتھڈ بتا رہی ہو کہ کیا کیمیکل ریئیکشن کیا جائے تو یہ چیز ہوگی۔ قرآن پاک ایک ہدایت دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے ضمناً اشارتاً بہت سے استدلالات، بہت سے فہم ہے جو انسان سمجھتا ہے۔ اچھا اسی طریقے کار سے آپ دیکھیے گا کہ فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف فرماتے اس وقت بھی اللہ نے ایک بہت بڑے عظیم الشان ایک عمارت بنانے کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا، یعنی اس دور میں بھی جو فرعون کا دور تھا، جیسے یہ جو اہرام مصر ہے اس کی تاریخ جب دیکھی جاتی ہے تو یہی آس پاس نکلتا ہے، وہ فرعونوں کا ہی دور تھا، فرعون خوفو نے شاید بنوایا یا کسی اور فرعون نے بنوایا، یہی تحقیق ملتی ہے۔ اب آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والے واقعے کے اوپر کہ اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم الشان عمارت بنانے کا ذکر کیا۔ تو اگر تو ہم یہ سمجھے کہ فرعون کے دور کی یہ اہرام مصر قائم کی گئی ہیں تو شاید یہ وہی عمارتیں ہیں کہ جو اس پرپس سے فرعون نے بنوائی تھی، اس لیے کہ یہ اہرام مصر جو ہے پیرامڈز ہیں کس مقصد کے لیے بنائے گئے آج تک اس مسٹری کو حل نہیں کیا گیا۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے وہ الیکٹریسٹی کے حصول کے لیے بنایا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو الیکٹریسٹی کریٹ کر سکتی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دفن کیا جاتا تھا بادشاہوں کو، لیکن اس کے بھی کوئی شواہدات نہیں ملے، تو پرپس کیا ہے پرپس آج تک نہیں پتہ چلا۔ لیکن ایک بلند عمارت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا جس کا پرپس اور مقصد بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ یہ ہے، پہلے تو ایک چیز سمجھیے گا کہ فرعون جو تھے اس وقت کے ظاہر ہے جو سب سے بڑا مسند ہوتا تھا اس کا لقب تھا فرعون، نام ان کا الگ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ خدائی دعویٰ کرتے تھے۔ فرعونوں کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ فرعون ہی لوگوں کو دعویٰ کیا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ عبادت کرنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے، جیسے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے ما علمت لکم من الہ غیری، کہ فرعون نے اپنے ماتحت سب لوگوں کو کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت بھی اپنی کروایا کرتے تھے۔ اچھا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فرعون خدائی دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اس چیز کی شہادت یعنی ایک آنکھوں دیکھی بات بھی یہی مصر کے اندر ہمیں ملی ہے کہ جس وقت یہ مصر کے جو آثار کو تلاش جاری تھی اور بہت سی چیزوں کو کھودا گیا، نکالا گیا، ان کی عمارتیں نکالی گئیں، تو بہت سی بنیادوں کے اوپر آج بھی یہ جملے ملے تھے ان کی لینگویج میں لکھے ہوئے کہ فرعون خوفو یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ یہ جملے آج بھی جب مصر کی آثار وغیرہ کی تلاش کی گئی تو یہ جملے ملے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا آج لوگوں نے اس کو بھی آنکھوں سے دیکھا، ہاں یہ لوگ ایسے تھے جو خدائی دعویٰ کر لیا کرتے تھے، لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے تھے۔ اچھا اب ایسا ہوا کہ جب اس نے خدائی دعویٰ کر لیا فرعون نے، اس کے پاس مال و دولت بھی بہت تھی، طاقت بھی بہت تھی، اور مال و دولت کا اتنا ذکر ہے کہ اس کا وزیر حامان تھا اور وہ بھی نہایت طاقتور تھا، اور اس کے ماتحت لوگ بھی بہت تھے اور دولت بھی بے انتہا تھی ان لوگوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اپنے کلام سے نوازا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، حق کا پیغام پہنچایا۔ اب ظاہر ہے فرعون ایک پوری ریاست تھی جو خدا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں سے ایک حق اور باطل کا معرکہ شروع ہو گیا۔ یہ معرکہ جب آگے چلتا رہا، اس کے بہت سے واقعات قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس عمارت کا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام سے اللہ سے جب آپ سے کلام کرتے تو ظاہر آپ کوہ طور پر جاتے، پہاڑ کے اوپر ایک مخصوص جگہ پر جاتے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ آپ سے کلام کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن نے کیا انا ربکم الاعلی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو اللہ کا پیغام ہوتا وہ لوگوں کے اندر آ کر کے پیغام بیان کیا کرتے تھے۔ معجزات آپ کو ایسے دیے گئے تھے کہ لوگوں پر حجت تام ہو جاتی تھی کہ بالکل یہ حق پیغام ہے، اللہ ہی کے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اور ماننے والوں کے لیے بالکل ایک واضح تھا۔ اچھا اب فرعون کی چونکہ اپنی بادشاہ جاری تھی تو فرعون نے اپنے وزیروں کو بلایا جن کے پاس طاقت بھی بہت تھی، حامان کو، دیگر کو، ان کو حکم دیا فرعون نے۔ اچھا فرعون کا جو یہ حکم ہے قرآن نے اس کو ذکر کیا،
اور وہ یہ حکم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے کلام. تو فرعون نے یہ سمجھا کہ اونچی جگہ پر جانا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے. وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلندی پر جاتے ہیں اور واپس تشریف لا کے فرماتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے کلام کی. ممکن ہے کہ یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو بلندی پر جا کر جو ہے نا وہ جھوٹ بولتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اس طرح کے خیالات جب فرعون کو آنے لگے تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک عام سی پہاڑی کے اوپر چلے جاتے ہیں، میں اپنے لیے ایک بہت بلند عمارت بنواؤں گا کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ بلند عمارت کوئی نہیں ہوگی، اور وہ عمارت میں اس لیے بناؤں گا کہ پھر اس عمارت کے اوپر میں چڑھوں گا، پھر اطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا بن کر کے اس سے کلام کرتی ہے. شاید میں جب بلندی کے اوپر جاؤں گا تو مجھے وہ مل جائے گا، جب وہ مجھے ملے گا کہ میں اسے پکڑ لوں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ہے وہ جھوٹا کہ جس کو خدا کا کلام کہتے تھے. تو فرعون نے ایک پلان کیا، اور پلان یہ تھا کہ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر جاتے ہیں اور واپس آ کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہوا ہے، ہم سے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو میں تحقیق کرواؤں یہ کون ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرنے پر تل گیا ہے، اور یہ بلندی کا کوئی راز ہے. اس بلندی کے راز کے لیے قرآن اب ذکر کر رہا ہے وقال فرعون نے اپنے وزیروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا، یا ایھا الملأ، پہلے سب لوگوں کو کہا کہ اے لوگو ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں ہی تمہارا الہ ہوں. فاوقد لی یا حامان، اس کا وزیر تھا فرعون کا، حامان اس کا نام تھا. حامان میرے لیے علی الطین فاجعل لی صرحا، میرے لیے ایک صرح بناؤ. صرح کہتے ہیں ایک بہت اونچا محل اور ایسی عمارت کہ جس سے بلند عمارت کوئی نہ ہو، ایک عالی شان نمونہ ہو دیکھنے کے لیے، ایک عظیم قسم کا صرح بنا دو میرے لیے. علی الطین، مٹی کے اوپر بنانا، یعنی مٹی کے اوپر بنائی گا. فاوقد لی یا حامان، اور ایک اور اشارہ دیا فرعون نے کہ اس میں آگ کا استعمال بھی کرنا، یعنی آگ کا استعمال کرو، مٹی کے اوپر میرے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ، بلند کہ اس سے زیادہ بلند کوئی نہ ہو. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں بھی بلندی پر جا کر کے دیکھوں کہ وہ کون ہے جو بلندی کے اوپر جانے کے بعد کلام کرتا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو ہم سن کر آتے ہیں. تو یہ وہ پرپس تھا فرعون کا اتنا بلند عمارت ایک بنانے کا، پھر اس بلندی عمارت کے اوپر جانے کا، اور وہ مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اچھا، اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتے تھے اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، آپ کی قوت بڑھتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ فرعون کو پتہ چلنے لگ گیا کہ میری جو حکومت ہے، میری جو سلطنت ہے یہ اب جانے لگی ہے، لہٰذا اس نے اسی چیز کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ پوری عمارت بنوائی تھی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، چونکہ فرعونوں کے زمانے کی ہی اہرام مصر ہے، تو اس یہ بالکل امکانات کے اندر سے ہے کہ یہ جس بڑی عمارت کا حکم فرعون نے حامان کو دیا تھا، یہی وہ اہرام مصر ہو جو حامان نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کی بلندیوں کے اوپر، کیونکہ بہت بڑی عمارت ہے، شاید دنیا میں اس سے پہلے اتنی بلند عمارت کوئی نہ ہو، عظیم الشان عمارت تھی، اور یہ وہ پرپس ہو کہ جس کے لیے فرعون نے احرام بنوایا. ممکن ہے، بالکل ممکن ہو سکتا ہے. اور ایک امکان اور ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت دی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں دی تھی، جنات پر بھی دی تھی. جنات ایسی مخلوق ہیں کہ ظاہر ہے وہ انسانوں کی طرح اس زمین کے مقید نہیں ہیں، ان کی وہ ایسی مخلوق ہیں جس کی ہمیں تفصیل بھی بیان نہیں کی گئی. آسمانوں کی سیریں کرنا، بادلوں کی سیریں کرنا، اور اوپر چلا جانا، پہلے آسمان تک کی سیریں کرنا، وہ مخلوق ایک الگ ہے، لیکن وہ مکلف مخلوق ہے. جن اسے کہا جاتا ہے، اور عربی میں جن کا مطلب یہ ہے کہ نہ نظر آنے والی مخلوق. تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو قرآن ثابت کرتا ہے. اچھا، اس مخلوق کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے. اس طاقت کا زیادہ ہونا اس کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں دور دراز جگہ سے وہ بھاری تخت لا سکتا ہوں چند لمحوں کے اندر. تو جنات کے پاس طاقت بھی ہے انسانوں سے زیادہ، اور جنات جو ہے وہ اس زمین میں مقید نہیں ہے، ان کی سیریں الگ ہوتی ہیں، وہ الگ مخلوق ہے، لیکن وہ مکلف مخلوق ہے جس طرح انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مکلف ہے، جنات بھی ہیں. ایک نبی ایسے گزرے تھا سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہت دی تو صرف انسانوں پر نہیں دی، جنات پر بھی دی تھی. لہذا آپ کا حکم ہر ایک جن پر ماننا بھی لازم تھا، فرض تھا، وہ رضامندی سے مانے، وہ بغیر رضامندی کے مانے. اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت آپ کو دی تھی، اور کافر ہو، چاہے کافر جن ہو، چاہے ظالم جن ہو، کیونکہ جنات میں بھی دونوں قسم ہوتی ہے، مکلف ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہیں. اور وہ کافر جن بھی ہو لیکن اطاعت کرنا تھا سلیمان علیہ السلام کی ہر جن کے اوپر لازم تھا. اور اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ہم نے دی ہے،
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد یہ بادشاہت اللہ کسی کو نہیں دینا، اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جنات کے اوپر بادشاہت پھر کسی کو نہیں ملی۔ یہ خاصہ رائے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ لیکن جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات پر تھی اور وہ وقت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور چیز ذکر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بہت سے کام کروائے تھے چونکہ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، اور ان کاموں میں یہ بھی تھا کہ اس دنیا میں بہت سی بلند محل ٹائپ کی عمارتیں بھی بنوائی تھی، نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنوائی تھی، تماثیل مجسمات بھی بنوائے تھے، اور بہت سے حوض بھی بنوائے تھے۔ ان سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہاں تک اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کام کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کی موت کا وقت آ گیا، آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا، تو جس وقت سلیمان علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا اس وقت بھی جنات کام کر رہے تھے۔ آپ نے کوئی حکم دیا ہوا تھا، وہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان، کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے وہ کام کرتے تھے۔ من محاریب، بہت سے اونچے اونچے محل بنائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنات سے بنوائے۔ و تماثیل، بہت سے مجسمات بنوائے تھے۔ و جفان، اور بہت سے حوض بنوائے تھے۔ یہ سب کام اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروایا تھا۔ ایک چیز اور قرآن ذکر کرتا ہے، وہ یہ کہ جنات سے بہت سی تعمیرات کروائی گئی تھیں ماضی کے اندر، لہٰذا بالکل پاسبلٹی ہے، بالکل قرآنی حوالے سے یہ پاسبلٹی ہے۔ آج بھی آثار قدیمہ میں جب بہت سی پرانی عمارات ایسی ملتی ہیں کہ جس کو انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ انسان تو بنا ہی نہیں سکتا، انسان کی طاقت میں نہیں یہ چیز آ رہی ہے، کیسے ہوا ہوگا؟ تو ممکن ہے کہ یہ وہی چیزیں ہوں کہ جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائی تھی، اور چونکہ ان کی طاقت زیادہ ہے کام کروائے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح بہت سے اسٹیچوز، تماثیل بہت سی ملتی ہیں آثار قدیمہ میں۔ ممکن ہے کہ ایسا کوئی اسٹیچو ہو کہ جس کو عقل دے کے دنگ رہ جائے کہ یہ تو انسان کا بنایا لگ ہی نہیں رہا، ممکن ہے وہ بھی جنات سے کروایا ہو۔ تو یہ سب پاسبلٹیز جو قرآن نے ذکر کی میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔